وقفے کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر جناب ڈاکٹر اختر حسین اعظمی صاحب۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع والدین کے حقوق سے متعلق ہے، ان کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق ہے، اور اگر اس حوالے سے آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ ضرور ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم لوگ اس کے بارے میں ضرور رہنمائی فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب، اور بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اسی حوالے سے والدین کے حقوق اور اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے میرا پہلا سوال یہی ہے کہ ماں باپ کے حقوق کے متعلق کیا فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ان میں والدین کے ہی حقوق سے متعلق ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور ساتھ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اسی طرح دیگر مقامات پہ بھی اس چیز کا ذکر ہے۔ اس سے یہ چیز واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی جو عبادت ہے اس کے ساتھ ہی یہ چیز مطلوب ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ اور اس سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ گویا کہ والدین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے میں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے تو اس کی ایک جھلک ہمیں والدین کے اندر نظر آتی ہے کہ والدین اسی طرح جس طرح رب اپنی ربوبیت انسان کے اوپر کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، ان کے ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ان کے اوپر شفقت کرتا ہے، یہی کیفیت ہوتی ہے جو والدین کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوتا کہ ماں کے دل میں اس کی پہلے سے اس کا خیال رکھنے کی اور اس کی ممتا جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ماں کے سینے کو اس کے خوراک کے لیے دودھ کی صورت میں اس کو بھر دیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل کو بچے کی محبت میں، اس کی ممتا میں تڑپنے کا ایک جذبہ دیا ہے۔ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ باقی جتنے بھی جانور ہیں وہ چاہے گائے کا بچہ ہو، بکری کا بچہ ہو، جب پیدا ہوتا ہے تو اسی لمحے وہ اپنی خوراک کی تلاش کے لیے کوشش شروع کر دیتا ہے، اور وہ بالآخر ماں کے دودھ کی جگہ تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ انسان کا جو بچہ ہے، چھوٹا ہے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے، یہ اتنا کمزور اور ضعیف ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو رونے اور چیخنے کا سلیقہ دیا جس سے اس کی ماں کے دل میں اس کی ممتا جاگ جاتی ہے اور وہ خود بےتاب ہو جاتی ہے اس تک۔ وگرنہ اگر یہی معاملہ ہوتا جیسے دوسرے جانوروں کا تو یہ بچہ، انسان کا بچہ، کبھی بھی اپنی ماں سے خوراک حاصل نہ کر سکتا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک یعنی ایسا انٹریکشن اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ماں اور بچے کے اندر رکھ دیا، اور پھر باپ کے دل کے اندر اس کے مستقبل کی فکر ڈال دی، اس کو آنے والے دنوں میں اس کو کیسے پرورش کرنا ہے، کیسے تعلیم و تربیت کرنی ہے، اس کی شادی کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں والدین جو ہیں ایک خصوصی مخلوق ہیں انسانوں کے حق میں، کہ جن کی بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے یعنی کہ اخذ ہیں، گویا کہ بالکل ملتی جلتی ہیں ان سے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے، اور یہ چیزیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد کیا کرتی ہے، ان کو اولڈ ہومز، اولڈ ہاؤسز جو بنے ہوئے ہیں وہاں بھیج دیا جاتا ہے، سالوں سال گزر جاتے ہیں، خبر ہی نہیں لی جاتی، نہ ان کا خیال کیا جاتا ہے، بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھا جائے، اس کے بارے میں آپ کیا تلقین کریں گے نوجوانوں کو؟
یہ بڑے ایک معاشرتی المیہ کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، اور واقعتاً یہ حقیقت ہے کہ جوں ہم تمدنی لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے یعنی بہتر ہو رہے ہیں، اسی طرح ہم معاشرتی لحاظ سے یا سماجی لحاظ سے گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہ ایک جگہ کا نہیں مسئلہ، پوری دنیا کا سیناریو ایسا ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے مذہب کا عمل دخل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ محض اسلام کا، بلکہ عیسائیت بھی کمزور ہو گئی، یہودیت بھی، ہندو مت کا اثر بھی انسانوں کی زندگی سے کمزور ہو گیا ہے مادہ پرستی کی وجہ سے۔ تو اس میں اسلام کی تعلیمات تو سب سے زیادہ پائنیئر ہیں اس معاملے کے اندر۔ تو خصوصاً جو والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، جب والدین میں سے دونوں یا ان میں سے ایک بھی بوڑھے ہو جائیں تو پھر خصوصی حکم دیا ہے کہ ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ اف تک سے مراد یہ ہے کہ یعنی کوئی ان کی منشا چاہت کے خلاف ان کے سامنے بات مت کرو، اس لیے کہ جس عمر میں وہ پہنچ چکے ہیں، بڑھاپے کے اندر مزاج بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے اور کسی حد تک بچپنا بھی آ جاتا ہے جیسے، تو پھر اسی لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین پر بھی ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا ہے۔ گویا کہ جس طرح میں بچہ تھا اور میں ایسی ناسمجھی کی باتیں کرتا تھا، مطالبے کرتا تھا، سوال کرتا تھا، تو وہ خیال کر کے میں اپنے والدین کے ساتھ معاملہ کروں کہ اب وہ اس عمر میں پہنچ گئے ہیں کہ جس کو خود قرآن نے ارذل العمر قرار دیا ہے، بڑھاپے کی عمر کو گھٹیا ترین عمر قرار دیا ہے، کیونکہ وہ اعضاء مزمحل ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، سوچ اور فکر اتنی وہ اس پر زبان پر کنٹرول نہیں رہتا ہے، تو ان سے کچھ باتیں ہو جاتی ہیں۔ اب ہم ان کو اسی مقام پہ دیکھنا چاہیں تو وہ ممکن نہیں ہے، اور اگر ہم ان کو جھڑکیں تو جتنا وہ اس عمر کے اندر اس کا ایک یعنی دل کے اوپر بات کو لیتے ہیں، اتنی پہلے شاید نہیں لیتے تھے۔ اب وہ اس عمر پہ پہنچ گئے ہیں، اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت جوان ہیں، ہم سمجھدار ہیں، لیکن والدین کے لیے تو ظاہر ہے کہ میں وہی ہوں جس کو وہ بچپن میں گندگی میں لتھڑا ہوا دیکھتے تھے، گرد و غبار میں اٹا ہوا دیکھتے تھے، وہ نہلاتے تھے، انہوں نے ہمیں عقل شعور دیا، سمجھایا، ہمیں اپنے تجربات سے فائدہ دیا۔ تو وہ ماں کی نظر میں اپنے باپ کی نظر میں، بڑھاپے کے اندر بھی میں ویسا ہی ہوں، اگرچہ میں بہت بڑا افسر لگ جاؤں، بہت بڑا بزنس مین بن جاؤں، تو یہ ہمیں سوچنا ہے کہ والدین ہمیں اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں جیسے ہم بچپن میں یا جوانی میں ان کے سامنے بچ جاتے تھے۔ لہٰذا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، اور اسی طرح یہ رمضان کے مہینے سے متعلق بھی ایک حدیث میں اس چیز کا ذکر ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر مبارک پر ایک قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پر آمین۔ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے اس انداز سے، کوئی بات بھی نہیں تھی اور آپ آمین کہہ رہے تھے، تو اس میں کیا راز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلی سیڑھی کے اوپر جب قدم رکھا تو جبریل امین نے یہ فرمایا کہ وہ شخص تباہ ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، وہ شخص تباہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرشتے نے یہ کہا کہ وہ شخص بھی تباہ ہو جائے کہ جس کی زندگی میں رمضان کے روزے آئیں اور وہ ان کا اہتمام کر کے جنت کو حاصل نہ کرے۔ تو تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو یہ کہا کہ وہ شخص بھی تباہ ہو جائے کہ جس کو اس کے والدین ایک یا دونوں بڑھاپے کے اندر ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، وہ بھی شخص ناکام و نامراد ہو جائے۔ تو اب آپ اس میں دیکھیں کہ بڑھاپے کے اندر خصوصی خیال رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم بچپن میں کمزور تھے، بے عقل تھے، ناسمجھ تھے، اب ان کی بھی سٹیج کچھ اسی سے ملتی جلتی آ گئی ہے، تو اب یہ خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ماں باپ پوری اولاد کو سنبھال لیتے ہیں اور پوری اولاد مل کے صرف ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتی۔ جی بالکل، واقعی یہ بات ہے کہ والدین ہمارے لیے کتنے بچے ہوتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک والد
اکیلا. لیکن جب والد بیمار ہوتا ہے یا والدہ بیمار ہوتی ہے تو 4-5 بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں. اب یہ خیال جہاں ہے موجود کہ یہ تو ہمارے لیے سعادت ہے، خوش بختی ہے کہ والدین کی ہم دعائیں لیں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت آئے گی. اور یہ یقینی امر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر تم اپنی عمر میں اور اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو تو اپنے والدین کی دعائیں لو. تورات کے اندر بھی ایون یہی چیز حکم دیا ہے کہ والدین کی خدمت کر کے تم اپنے لیے توشہ بناؤ، زندگی کا توشہ. ماں کو تو مسکرا کے دیکھ لیا جائے تو حج اکبر کا ثواب مل جاتا ہے، تو کتنی اہمیت بیان کی گئی. حدیث رسول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے والد کو ایک بار نظر محبت سے دیکھا تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے والد کو دن میں 100 مرتبہ اگر نظر محبت سے دیکھتا ہوں. فرمایا کہ 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا. تو یہ نظر محبت سے دیکھنا یعنی گویا اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی خدمت نہیں کی، کوئی بڑا کام بھی نہیں کیا. نظر محبت اصل چیز یہی مطلوب ہے والدین کو بھی. بعض اوقات ہم والدین کو وقت نہیں دیتے. میں آپ کی اسی بات سے یہ عرض کروں کہ ہماری یہ مصروفیت ہے، ہماری یہ مصروفیت ہے. اب والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے، فطری بات ہے کہ اب وہ فارغ ہیں، اب فارغ وقت کو توجہ چاہیے. اگر مجھے کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا تو میری بھی یہی خواہش ہوگی کہ مجھے توجہ ملنی چاہیے، چاہے ہم جوانی کے اندر ہی کیوں نہ ہو. تو یہ ان کی ضرورت ہے. اب یہ ایک جذباتی ضرورت ہے، اور دوسرے حقوق بھی بہت سارے ہیں جن پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جو جذباتی تعلق ہوتا ہے یہ انسان کو انسان بناتا ہے، یہ انسان کو انسان کے قریب کرتا ہے. ہم نے خود محسوس کیا ہے کہ بعض اوقات ہمارے والدین یہ صرف انہوں نے کچھ کہنا نہیں ہوتا، یقیناً وہ اس عمر میں ہوتے ہیں بعض اوقات کہ وہ کوئی اتنی بڑی سمجھداری کی بات بھی نہیں کر پاتے ہیں. لیکن ان کا یہ حق ہے کہ نہیں کہ جنہوں نے ہماری ناسمجھی کے دور میں ہمیں توجہ دی تھی، تو ہمیں کھلایا تھا، ہمیں ساتھ لے کے چلے تھے، تو ہم بھی ان کے لیے وقت نکالیں. تو یہ وقت نکالنا بڑی اہم چیز ہے. ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے والدین کتنی محنت کرتے ہیں، ماں کتنی محنت کرتی ہے، باپ کتنا محنت کرتے ہیں، اور جب وہ ان کو ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تو کتنے زیادہ دکھ کی بات ہے. ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ اسی طرح جاری و ساری ہے. یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کہیں مت جائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.